خودکشی کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ مرتی ہو تو مر۔ اس کا مطلب وہ کئی مرتبہ دھمکی دے چکی تھی، شوہر کو یقین ہی نہیں تھا کہ ایسا کرے گی، لیکن جب اس کو یہ زخم لگا اور پھر وہ اس کو برداشت نہ کر سکی، اور اس کا جو بیچارہ باپ تھا، اگرچہ ہمیں اس سے ہمدردی ہے، مسلک اپنی جگہ پر ہے، مکتب فکر اپنی جگہ پر ہے، اس نے غوث اعظم کا واسطہ دیا، قرآن کی قسم دی، اس نے یہ کہا کہ تمہارا نام اماں عائشہ کے نام پر ہے بیٹی، اس کی سب کچھ کہا، لیکن زبان کا زخم وہ لڑکی برداشت نہ کر سکی، اور اس نے کہا نہیں ابو بہت ہو گیا ہے، اب نہیں، ہم آپ لوگوں کے اوپر اور بوجھ نہیں بننا چاہتے، اور خودکشی کر کے اپنی جان دے دی۔ کیا یہ بڑے بڑے رئیس اور امیر اور چودھری اور سرمایہ دار جو اپنی بیٹیوں میں کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کیا اس خودکشی میں کیا ان کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو معاف کر پائیں گے؟ تم نے تو شادی کر دی اپنی بیٹی کی بہت لمبا چوڑا جہیز دے کر، لیکن جن غریب لڑکیوں کی نظر تمہارے جہیز پر پڑی، ان کی آتما سے پوچھو، ان کے ہردے اور دل سے پوچھو کہ ان پر کیا بیتی ہوگی کہ میرا باپ اتنا کہاں سے لے کے آئے گا، کہاں سے لے کے آئے گا؟ اور سوچو، یاد کرو وہی کلکتے کی اس لڑکی کو، آج سے 20 سال پرانا وہ واقعہ یاد کرو، سلیم صاحب کی بیٹی جس نے حیدرآباد کی ایک لڑکے سے شادی کی، 5-6 رشتے اس کے آئے، لیکن رشتہ لگ جانے کے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جہیز کی ڈیمانڈ کر دی، رشتہ ٹوٹ گیا۔ پھر ایک رشتہ حیدرآباد سے آیا، بھساول یا جلگاؤں کے کوئی فرضی ماں باپ اس گاڑی میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی سے ہم اپنے لڑکے کی شادی کرائیں گے، اور جب شادی شریعت کے مطابق ہی کرنا ہے تو کیا جب جہیز دینا لینا ہی نہیں ہے تو آج ہی رخصت کر دیجئے اور نکاح پڑھا دیجئے۔ سلیم صاحب بڑے خوش ہو گئے، ایسا نیک رشتہ کہاں ملے گا، اسی دن نکاح ہو گیا اور اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ ٹرین سے جب سفر ہوا تو جلگاؤں یا بھساول میں یہ ماں باپ جو فرضی بنے ہوئے تھے اتر گئے، اور لڑکا اس لڑکی کو لے کر حیدرآباد چلا آیا۔ اس لڑکی کا نام جمیلہ تھا۔ جب حیدرآباد چلا آیا تو 5-6 دن اس نے اپنے پاس رکھا اور اس کے ساتھ راتیں گزاری، اور 1 ہفتہ رہنے کے بعد پھر وہ لڑکا اس لڑکی کو حیدرآباد کی کسی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر نیلام کر دیتا ہے، 20,000 روپے میں بیچ دیا۔ پھر وہ ہوٹل کے اندر کسٹمروں کا شکار ہونے لگی، اس کی عزت و آبرو چھلی چھلی ہونے لگی، وہ ہر رانے والے کے سامنے گڑ گڑاتی اور روتی اور بھیک مانگتی، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ لیکن درندہ کون مانتا؟ 5-6 ہزار روپے دے کر جس کے جسم کا پوری رات کے لیے سودا کیا ہو وہ کہاں چھوڑتا؟ مالک بھی مارتا۔ اس زمانے میں نہ موبائل چلتا تھا، نہ ٹیلی فون کا زمانہ تھا۔ ایک لڑکا ایسا بھی اس کے پاس آیا کہ یہ رونے لگی، اس لڑکے کو اس کے اوپر رحم آ گیا، اور اس لڑکے نے کہا کہ نہیں تم مجھے اپنی پریشانی بتاؤ کیا ہے۔ اس نے پوری داستان بتائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں پولیس میں کیس کرتا ہوں۔ کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے ماں باپ بہت غریب ہیں، یہ کیس نہیں لڑ پائیں گے، کیس لڑتے لڑتے میرے ماں باپ کی وہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ بک جائے گا۔ نہیں، اگر میرے اوپر ایک احسان کرنا چاہتے ہو تو کر دو، ایک لیٹر میں لکھ رہی ہوں، میں اس کو چپکا دوں گی لفافہ، خبردار تمہیں پڑھنا نہیں ہے، یہ امانت ہے، یہ میرے باپ تک پہنچا دینا کسی طریقے سے۔ وہ لڑکا تیار ہو گیا، اس لڑکی نے لیٹر لکھ لیا، بھیج دیا اس لڑکے کو۔ لڑکا ٹرین پہ بیٹھ گیا، آنے لگا گھر کی طرف۔ یہ لڑکی کا لیٹر جب گھر پہ پہنچتا ہے اور لڑکی کا باپ جب اس لیٹر کو پڑھتا ہے تو اس کے ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ابو جان، جس داماد کو آپ فرشتہ سمجھ رہے تھے وہ فرشتہ نہیں، پرلے درجے کا شیطان نکلا۔ اس نے مجھے حیدرآباد کی ایک ہوٹل میں نیلام کر دیا ہے۔ ابو جان،
کیا میں آپ کے اوپر اتنی بوجھل ہو چکی تھی کہ آپ لڑکے والے کی حقیقت بھی تلاش نہ کر سکیں اور حیدرآباد جا کر ایک مرتبہ لڑکے کے ماں باپ اور اس کے گھر کو نہ دیکھ سکیں؟ اے ابو جان، میں نے پھانسی کا پھندا اس ہوٹل کے کمرے میں لگا رکھا ہے، جب تک یہ لیٹر آپ کے پاس پہنچے گا میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ خودکشی حرام ہے، لیکن میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں۔ اے ابو جان، میں اپنا ناپاک چہرہ لے کر اپنی سہیلیوں کے سامنے نہیں آنا چاہتی، اپنے بھائی کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ میرے لیے موت کو گلے لگانا آسان ہے، لیکن اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے سامنے آ کر اپنا چہرہ دکھانا آسان نہیں ہے۔ اے ابو جان، یہ لیٹر صرف اس لیے لکھ رہی ہوں، میں آپ کو بتائے بغیر بھی مر سکتی تھی، میں یہ لیٹر اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن کو آپ کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں جس کا نام فاطمہ ہے۔ اے ابو، آگے کے جملے سنیے۔ سلیم صاحب کے پاس وہ لیٹر آج بھی رکھا ہوا ہے، آج بھی رکھا ہوا ہے وہ لیٹر، پڑھیے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں نے خود پڑھا ہے اس لیٹر کو۔ میرے بھائیوں، وہ لیٹر دکھاتے ہیں مولانا، دیکھیے میں نے پڑھا ہے، اور مدنی پور کے جلسے میں ہم لے کے بھی گئے تھے اور کہا تھا کہ یہ سلیم صاحب ہے جن کی بیٹی خودکشی کر کے مری ہے، میں ان کو لے کے بھی گیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس میں آگے لکھا ہوا ہے لیٹر میں، میری چھوٹی بہن جس کو میں چھوڑ کے آئی ہوں، اے ابو جان، میری اس بہن کے لیے اتنا کما لینا، اتنا کما لینا، اتنا کما لینا۔ یہ جملے اس نے 3 بار لکھ کے، اے ابو جان میری چھوٹی بہن کے لیے اتنا کما لینا، اتنا کما لینا، اتنا کما لینا کہ جب میری بہن کی شادی ہو تو جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا۔ کتنا بڑا تماچا مار کر وہ اس دنیا سے گئی۔ وہ ایک الگ چیز ہے، بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا ہے، اس کی جنازے کی نماز ہے یا نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ موت حرام ہے، حلال، اس سے ہٹیے، لیکن دیکھیے وہ لکھ کیا رہی ہے۔ کیا یہ سماج اور سوسائٹی کے لیے سوچنا اور غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سماج اور سوسائٹی کے لیے غور و فکر کی بات نہیں ہے؟ وہ عائشہ عارف خان کے مرنے کے بعد ایک اور لڑکی نے خودکشی کی ہے اسی طرز کے اوپر۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ لڑکیاں سستی شہرت پانے کے لیے جہیز کی وجہ سے کہیں خودکشی نہ کرنے لگے اور سستی شہرت پانے کے لیے وہی طریقہ نہ اپنانے لگے جو عائشہ عارف خان نے اپنایا ہے۔ اس سے پہلے کہ لڑکیاں جہیز کی وجہ سے خودکشی کر کے مرنے لگے، سماج کے چودھریوں، ذمہ داروں، ساہوکاروں، سرپنچوں اور سماج کے اہم لوگوں ایک رول ادا کرو، ایک اچھا کردار نبھاؤ، ایک اچھی ذمہ داری نبھاؤ اور ایک اچھا ناگرک بن کر ایک ایسی کمیٹی بناؤ، ایک ایسا ڈھانچہ تیار کرو کہ جس میں غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام ہو اور بغیر جہیز اور بغیر لین دین کے ان کی شادیوں کا انتظام کرایا جائے۔ یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ تو بات تھوڑی سی پھر ادھر نکل گئی۔ تو یوگی اجیت ستت ماتمانم رہسیہ تھا، پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں، یہ پورے شریر کی ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ ستت ماتمانم ہمیشہ پڑھنا، کبھی چھوڑنا نہیں۔ رہسیہ تھا، ایک ٹائم بھی چھوڑو گے یہ یوگ، یہ ایکسرسائز پورے شریر کی یعنی نماز ایک وقت بھی چھوڑو گے تو تم دھرم پر استھت نہیں رہو گے۔ راہ سے استھت نہیں رہو گے، قائم نہیں رہو گے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا تھا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ایک وقت کی بھی نماز اگر قصدن عمدن چھوڑ دی، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن صاف کہا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ قائم کہاں رہ گیا وہ، ٹکا ہوا کہاں رہ گیا وہ؟ ایکاکی اچتاتما۔ اور ہائے ارجن، کرشن جی کہہ رہے ہیں، ہائے ارجن، جب ایشور کے سامنے، اللہ کے سامنے پوجا کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہو، ایکاکی تو ایک طرف چہرہ کر لو، ایکاکی ایک طرف چہرہ کر لو، یچتاتما اور اپنی آتما کو اسی کی طرف لگا لو، یعنی ادھر ادھر نہ دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، یچتاتما، آتما کو اپنے دل کو اسی کی طرف لگا لو۔
ताबुदल्लाह कान्नका तराह, जब नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, जब इबादत करो तो इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अगर ये तसव्वुर तुम्हारे दिल में ना आ सके, ये विचार तुम्हारे दिल में ना आ सके कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो ये तसव्वुर कर लो कि वो तुम्हें जरूर देख रहा है, वो तुम्हें जरूर देख रहा है। यच्चता आत्मा, आत्मा को दिल को उसी की तरफ लगा लो। विराशिर परिग्रह, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, लेकिन उससे निराश मत होना, उससे निराश मत होना। परिग्रह वही कबूल करने वाला है, वही देने वाला है, वही स्वीकार करने वाला है, वही एक्सेप्ट करने वाला है, वही तुम्हारी इस भक्ति को, इस इबादत को कबूल करेगा। मेरे भाइयों, इसके बाद कृष्ण जी कहते हैं पंचम समया कर्तव्य, हाय अर्जुन, ये योग, ये पूजा, ये साष्टांग 8 वक्त किया, 5 वक्त किया करो। पंचम समया, 5 टाइम करो, यानी ये नमाज 5 टाइम पढ़ा करो। मिर्गाचरम, अगर जमीन पाक न मिले, धरती पवित्र न हो, अगर जमीन पर पेशाब पायखाना पड़ा हुआ हो, जमीन ना पाक हो, तो मिर्गा, मिर्ग मानी हिरन, चरम मानी चमड़ा, तो हिरन की खाल, हिरन के चमड़े की जाए नमाज बना लो, हिरन की खाल बिछा लो और उस खाल के ऊपर नमाज पढ़ लो, उसके ऊपर पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों की खाल को मुसल्ला बनाना, उसके ऊपर पूजा करना, उस पर नमाज पढ़ना हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी जायज है। उसमें भी बताया गया है मिर्गाचरम, मिर्ग की, हिरन की खाल बिछा लो। और ये भी कहा जा रहा पंचम समय भक्ति कर्तव्य, और ये भक्ति, ये पूजा 5 टाइम करना, यानी 5 वक्त की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। अल्लाह के नबी ने भी 5 वक्त की नमाज को फर्ज करार दिया है, फर्ज करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी रुकू और सजदा है, इसमें भी कयाम है, और यही दुआ कयाम में बताई गई है कि ये पढ़ो वही देवस्य सवितु परिष्टुति बसुरदय माना नैसु पथरा आसमान, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। और मालिक यौमिद्दीन का जुमला वेदों में नहीं आया, लेकिन इहदिना सिरातल मुस्तकीम का जुमला आया, यानी सूरह फातिहा के कुछ अंश वेदों में मौजूद है। ये अलग बात है कि बाद में आने वाले लोगों ने उसको चेंज कर दिया होगा, तब्दीली आ गई होगी, वरना कयाम के अंदर खड़े होने की हालत में ये दुआ बताई जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि नमाज हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी मौजूद है। इसी तरीके से रोजा भी हमारे हिंदू भाइयों में मौजूद है। व्रतधारी, यानी रोजा रखो, त्याग दो, ईश्वर के लिए खाना पानी छोड़ दो। हमारे हिंदू भाइयों ने खाना तो छोड़ दिया, लेकिन पानी नहीं छोड़ा। वो दूध पीते हैं, पानी पीते हैं। उन्होंने कहा खाना पीना छोड़ देने का नाम रोजा है, व्रत है। हालांकि खाना तो छोड़ देते हैं, लेकिन केला खाते हैं, सेब खाते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, मौसमी का और एप्पल का जूस पी सकते हैं। दूध भी उनके यहाँ खाने में शामिल नहीं है, अन्न में शामिल नहीं है, वो दूध भी पीते हैं। सिर्फ चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे। वो ये कहते हैं कि ये अन्न है, जो चीज जमीन से पैदा हो रही है हम ये नहीं खाएंगे। हाँ, जो चीज ऊपर पैदा होती है जैसे सेब, मौसमी फल फ्रूट वगैरह, वो हम खा लेंगे, उसमें कोई भी चीज रुकावट नहीं है। रोजे की शक्ल बिगड़ी हुई है, लेकिन रोजा है। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही सही, लेकिन है, रोजा है। कुरान करीम भी यही कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ईमान वालो, ये मत समझना कि ये रोजे सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज हैं, तुम पर भी फर्ज किए गए, और तुमसे पहले भी जो कौमें आई, तुमसे पहले भी जो लोग आए थे, हमने ये रोजे उनके ऊपर भी फर्ज किए थे। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए थे। इसका मतलब यह कि रोजे भी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर पाए जाते हैं। रोजा रखने का सबूत ये रोजा भी हिंदू भाइयों में मौजूद है। और दानम दीक्षिता, ज़कात भी है। और आखिरी चीज व तहुज्जल बैत, हज का भी सबूत है। ऐसे पवित्र शहर में चले जाओ, गंगा जलेश्वर भवती, तीर्थ
तीर्थ यात्रा करो जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उसमें डुबकी लगा लो, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं मिटते। मतलब ये हुआ उस शहर में डुबकी लगा लो, यानी मक्का चले जाओ, यानी खाने काबा चले जाओ और हज कर लो। हज करने से तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएंगे, हज करने से तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। हज गुनाहों से कफारा है, हज गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन माफ कीजिएगा, हज के मैदान में भी हाजी अगर किसी पर जुल्म करके गया है तो याद रखना अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा। अगर किसी का हक मार के गया है तो अल्लाह ताला उसको भी माफ नहीं करेगा। अगर उसका ताल्लुक किसी बंदे से है, जब तक वो भाई उसको माफ नहीं करेगा, हज के मैदान में हज करने के बाद अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेगा। इसलिए बंदों के ताल्लुकात बहुत साफ सुथरे रखो और बंदों के मामलात बहुत साफ सुथरे रखो। तो मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में हज तीर्थ यात्रा का सबूत मौजूद है। गंगा जलेश्वर मुराद जमजम, यानी ऐसे मुल्क में चले जाओ, ऐसे शहर में जहां गंगा जल यानी जमजम मौजूद हो और वहां डुबकी लगाने का मतलब यह है कि उस शहर में घुस जाओ, यानी मक्का चले जाओ और वहां हज कर लो। हज करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। ऐसे हो जाओगे जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज ही अपने पेट से पैदा किया है, या जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है, उस तरीके से गुनाहों से पाप साफ हो जाता है इंसान। तो ये 5 बुनियादी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं इस 2 घंटे की तकरीर में। मेरे भाइयों, मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर प्रोग्राम, कल भी कदीमा में है, परसों फिर कलिया चक चांदपुर में है, इसलिए और फिर 2 बजे तो कहीं टाइम नहीं मिलता, आप ही के यहाँ मिलता है। ये बस हिरनपुर का इलाका है जहाँ 2 बजे टाइम देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने दिया, हम आए। इस मर्तबा अब हम ही बोलने की मूड में नहीं है तो अब क्या बोल सकते हैं, लेकिन आपने इतना देर बैठे रहे, आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगी। अल्लाह हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जो हमने साबित किया है, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका मजहब है। अल्लाह इस इस्लाम के अंदर तू सबको दाखिल फरमा दे, सबको समझने की तौफीक अता फरमा।